نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے لما معہم اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کتاب پہلے کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھیجا تو یہ قرآن وہ کتاب ہے مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والی ہے جو یہود کے پاس مطلب توریت کی تصدیق قرآن کرنے والا ہے۔ اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا ہے تو قرآن کی گواہی اور شاہدی تو قرآن جو ہے وہ تو گواہ ہے توریت کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ حالانکہ اس سے پہلے یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا ان لوگوں کے اوپر جو کافر تھے، مطلب یہود لوگ جو ہے جو مدینہ کے گرد نواح میں جو مشرکین رہتے تھے ان کے اوپر اگر اللہ سے دعا کرتے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگا کرتے تھے، اور پھر ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک آخر میں نبی آنے والا ہے اور قرآن ایک کتاب آنے والی ہے جو ہمارے توریت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں پہلے وہ خود کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ فلما جاءہم پھر جب وہ آئی مطلب جب ان کے پاس وہ کتاب پہنچی، ما عرفوا یہ قرآن وہ کتاب تھی جس کو وہ پہلے سے جانتے تھے، یہ نئی چیز نہیں تھی۔ تو آ کر ان کے پاس مطلب ان کی جو قرآن کا تذکرہ تھا وہ توریت میں، انجیل میں اور پہلے آسمانی کتب میں موجود تھا۔ ما عرفوا وہ جانتے بھی تھے، کفروا بھی پھر جان بوجھ کر اس کا کفر اور انکار کیا۔ فلعنت اللہ پھر اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، علی الکافرین جو کفر کرنے والے ہیں۔ بیسا ما اشتروا بھی بری چیز ہے یہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، انفسہم اپنے کو بیچ ڈالا، ان یکفروا اور کفر کر دیا انہوں نے، بما انزل اللہ اس کا جو نازل کی ہے اللہ نے، بغیاً ہٹ درمی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ اس بات کے لیے کہ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو، من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء جو اللہ نے چاہا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں پر۔ مطلب یہ قرآن کو انہوں نے اس لیے نہیں مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ان کا حسد اور ہٹ میں درمی تھی، اور وہ کیوں تھی؟ وہ اس لیے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے حضرت اسحاق سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں نبوت رہی، تو ان کو یہ افسوس ہوا کہ ہم نبوت کے وارث ہیں اور ہمارے میں سے نبوت اور آسمانی کتاب نکل کر اگر دوسری قریش کی طرف جا رہی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو ان کا نہ ماننا ہے، حالانکہ معرفو بھی وہ جانتے ہیں اور جان بوجھ کر نہیں مانتے ہیں، جانتے ہیں اور جان کر نہیں مانتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے جاننا اور نہ ماننا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بغیاً ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، تو اللہ
جس پہ چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے۔ اس میں اللہ کی ذات کا اختیار ہے، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا تو اختیار نہیں ہے کہ اس پہ قرآن نازل ہو اور اس پہ نازل نہ ہو، اور جو ہے اس کو نبوت ملے اور اس کو نہ ملے۔ یہ ایسے نہیں ہوا کرتا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ نبوت جو ہے اور وہ کسبی نہیں ہے، عبادت کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے یہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے منتخب فرماتے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، غضب کے اوپر غضب، غضب کے اوپر غضب، مطلب غیر المغضوب بنتے ہی گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے جو بہت برا ہے، دردناک ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ان کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کے آسمانی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے ہیں جان بوجھ کر، تو ایسے کافروں کو عذاب ہوگا قیامت میں، مہین، جو بہت ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور یہ جو ذلت کا عذاب ہے وہ اس میں جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان، اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے مہین کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ذلت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو کفار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اگر جہنم میں ڈالیں گے، اور ایمان والے مسلمان اگر جہنم میں گناہوں کی بدولت جائیں گے تو ذلت کی وجہ سے نہیں جائیں گے، ان کو عذاب کے ذریعے سے ذلیل کیا جائے، وہ تو اس عذاب کے ذریعے سے پاک ہونے جائیں گے، ان کو عذاب دے کر جہنم میں پاک کیا جائے گا، جس طرح سونے کو آگ میں جلا کر اس کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بہت بڑے مقصد میں لایا جاتا ہے، تو مسلمان کو عذاب دے کر گناہوں سے پاک کر کے جنت میں ڈالا جائے گا، تو یہ عذاب مہین نہیں ہوگا، ذلت والا نہیں ہوگا۔ اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ ذلت والا ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا اور اللہ کی جو ہے آیتوں کا اور رسولوں کا انکار کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔